نے اللہ رب العزت والجلال سے عداوت کا پرچم لہرا چکی ہے۔ آج امت مسلمہ اللہ رب العزت والجلال سے بغاوت کر رہی ہے۔ آج امت مسلمہ رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن عفت کو تار تار کر رہی ہے۔ آج امت مسلمہ نے رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج امت مسلمہ اسی بنا پر ذلیل ہوئی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت والجلال اپنے اس بندے کو ہدایت سے نوازتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، اللہ رب العزت والجلال کسی کے محتاج نہیں ہے کہ تمہارے در در آئے اور تم سے ہدایت کو دے کہ آؤ مجھ سے ہدایت مانگو۔ نہیں مسلمانوں، اگر ہدایت چاہتے ہو تو آؤ اللہ رب العزت والجلال کی طرف۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو مسجد میں مندروں میں پوجا کرنے والوں کو اٹھا کر اپنی عبادت پر لگا سکتا ہے، تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں اپنے آپ کو کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم کیوں جائے نماز پڑھیں؟ مسلمانوں یاد رکھیے گا، وہ جو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے، جس پیسے کے غرور میں تم اللہ کو بلا بیٹھے ہو، یاد رکھو وہ جو پیسہ تمہارے پاس آیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت والجلال نے دیا ہے۔ اگر وہ پیسہ دینا جانتا ہے تو وہ اس کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں، جس عزت کی خاطر تم نے مسجدوں کو ویران کیا ہے، جس عزت کی خاطر تم نے مسلمانوں مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا ہے، اس عزت تم نے کیا سوچا ہے کہ عزت تو ہماری اپنی ہے؟ نہیں مسلمانوں، جس عزت کو دینے والا اللہ رب العزت والجلال وہ ہے، اگر وہ عزت کو دیتا ہے تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ مسلمانوں، بے عزت کرنا بھی جانتا ہے، وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے۔ کیا تماشا بنا کر رکھا ہے؟ مسلمانوں، مسجدیں ویران کرنی چھوڑ دو، مسجدوں کو ویران کرنا چھوڑ دو، اپنے مساجد کے اماموں کو بھی بے عزت کرنا چھوڑ دو، علماء کی عزت کرو، علماء کی عزت کرو۔ مسلمانوں، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ یہ مساجد، جو مساجد ہے تمہاری، یہ مساجد بھی تم سے چھین لی جائے۔ وہ دن دور نہیں ہے مسلمانوں، حالات بہت خراب ہیں۔ خدارا مسلمانوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ اپنی مسجدوں کو ویران نہ چھوڑیے، آپ اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، آپ اپنی مسجدوں کو سجدوں سے آباد کیجیے، آپ اپنی مساجد کو نمازوں سے آباد کیجیے۔ خدارا مسلمانوں، ان کو ویران نہ چھوڑیے، ان کو ویران نہ چھوڑیے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ شاید اللہ رب العزت والجلال ہم سے ہماری یہ مساجد بھی چھوڑوا دے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری مساجد ہم سے چھین لی گئی ہے۔ مسلمانوں، غیروں کی کوئی وہ نہیں ہے، ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے مساجد کو ویران چھوڑا، اسی بنا پر ہماری مساجد ہم سے چھین لی گئی ہے۔ مسلمانوں، غیر کے اوپر تو ہمارا اتنا دبدبا تھا، غیر تو ہم سے اتنا ڈرتے تھے، ہمارے سامنے آنے کے بعد ان کا پیشاب نکلتا تھا۔ مسلمانوں، آج کیا ہوا؟ وہی قوم غالب آ گئی اور مسلمانوں تم مغلوب ہو چکے ہو، مسلمانوں تم مغلوب ہو چکے ہو، تم ہار چکے ہو۔ کیا ہوا؟ کیا بنا ہوئی؟ کیا وجہ بنی؟ تم نے مساجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا، اسی بنا پر غیر تم سے مساجد کو لے گئے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہی وجہ ہے کہ آج مساجد کو ویران چھوڑ دیا ہے، آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، علماء کی عزت کرنی چھوڑ دی ہے۔ ایک انگریزی افسر شراب پیتا ہے اور شراب کے نشے میں کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو مٹا دیا۔ اس کا ایک وزیر ہے، وہ کہتا ہے افسر صاحب، اس نے قرآن کو جلایا تھا انگریز افسر نے۔ اس نے کہا انگریز، تو نے قرآن کو جلایا ہے، قرآن کو جلانے سے اسلام نہیں مٹ جاتا، اگر آپ نے قرآن جلا دیا تو کیا بات ہے؟ ان سینوں کو کیا کرو گے جن میں اللہ رب العزت والجلال نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک قرآن بعینہ
ہو بہو جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لائے تھے، ایک ایک آیت اللہ رب العزت والجلال نے ان کے سینوں میں محفوظ فرما دی۔ اس انگریزی افسر کو یقین نہ آیا، اس وزیر سے کہا کہ اچھا ملاؤ مجھے کسی حافظ قرآن سے۔ وہ وزیر مسلمان تھا اور اس کے گھر میں ایک بیٹا اس کا حافظ قرآن تھا، 8-9 سال کا تھا۔ اگلے دن انگریز افسر کے پاس لے کر جاتا ہے کہ صاحب کل آپ نے کہا تھا کہ ملاؤ مجھے کسی حافظ قرآن سے، لو دیکھو میں اپنے گھر کے حافظ قرآن کو لایا ہوں، آپ اس کو دیکھیے۔ وہ انگریزی افسر عربی داں تھا، عربی کو جاننے والا تھا، قرآن ہاتھ میں لے کر سوال کرتا ہے، جہاں سے سوال کرتا ہے وہ بچہ جواب دے دیتا ہے۔ انگریز افسر حیران ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، اتنا پیسہ ہم نے قرآن کو خریدنے میں خرچ کیا تھا، پھر اس کو جلانے میں خرچ کیا ہے، اب کیا ہوگا، ہم تو لٹ گئے۔ اس نے کہا اب ان لوگوں کو جلائیں گے جن کے سینے میں قرآن ہے۔ مسلمانوں، اس کے بعد وہ دور آتا ہے جس کو بیان کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، جب مورخ اس کو لکھتا ہے تو قلم اس کا لڑکھڑاتا ہے۔ مسلمانوں، اس کے بعد وہ دور آتا ہے کہ 80 علماء کو پھانسی سوروں کی کھال میں بند کر کے ان کو تیل میں جلا کر ان کو تپایا جاتا تھا۔ مسلمانوں، خیبر شاملی سے لے کر خیبر تک، شاملی کہاں ہے مسلمانوں؟ اپنے ہی ملک میں ہے، اور خیبر پڑوسی ملک میں ہے۔ وہاں تک جتنے بھی درخت تھے، کوئی درخت ایسا نہیں تھا مسلمانوں جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ آج مسلمانوں، انہی کی داڑھی میں تنکا نظر آتا ہے تمہیں، آج انہیں ان کا دامن دار نظر آتا ہے، انہیں برا کہتے ہو، انہیں کو برا سمجھتے ہو، زیادہ کھا لے تو کہتے ہو کہ ان کا پیٹ مرغے کا قبرستان بن چکا ہے، اگر پیدل چلے تو کہتے ہو بھگل بنائے پھرتا ہے، اگر اسکوٹی خرید لے تو کہتے ہو کہ مولوی بھی دنیا دار ہو گئے، اگر ان کا مکان پکا ہو جائے تو کہو گے آج کل تو مولوی بھی عالیشان زندگی گزار رہے ہیں، کسی میں قرار نہیں ہے تمہیں۔ مسلمانوں، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ مسلمانوں، ورنہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ وہ حالت بنے گی کہ دیکھنے والا حیران رہے گا کہ کیا یہی تھا مسلمانوں۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے۔ آج ہمارے دماغ میں کیا خناس ہے کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں گے، ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں جائے گا، ہمارا بچہ پھٹے پھٹے بوریے پہ نہیں بیٹھے گا، ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا، ہمارا بچہ یہودیوں کی گود میں جائے گا، ہمارا بچہ عیسائی کی گود میں جائے گا۔ مسلمانوں، اگر تم نے عیسائی کی گود میں بھیج دیا، اگر تم نے اپنے بچے کا داخلہ یہودیوں کے اسکول میں کرا دیا تو یاد رکھیے گا وہ یہ پڑھائیں گے PIG پگ مس سور، ڈوگی ڈاگ مس کتا، نہ ایسے پڑھائیں گے بلکہ سور کی خصلت، کتے کی خصلت اس کے دماغ میں بھر دیں گے۔ مسلمانوں، ایسی خصلت بھریں گے، ایسی کتوں کی خصلت بھریں گے کہ جب وہ بڑا ہوئے گا تو دین کا باغی بنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وفادار نہیں بنے گا بلکہ دین کا غدار بنے گا، دین کا وفادار نہیں بنے گا بلکہ دین کا باغی بنے گا۔ مسلمانوں، خدا را اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے، دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے، دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے، اپنے بچوں کو تربیت دیجیے، اپنے بچوں کو تربیت دیجیے، اپنے گھر میں رہنے والی ماں بہنوں کو بھی طریقہ سکھائیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ خدا را نوجوانوں، خدا را آپ بھی اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے۔ خدا را میں اللہ کے واسطے آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے، لیکن آپ سے عرض کرتا ہوں خدا را آپ اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم میں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔